السلام علیکم۔ آج میں آپ کو تختبائی کے حوالے سے بہت اہم معلومات دوں گا۔ تختبائی کی وجہ شہرت دو حوالوں سے ہے، ایک تختبائی کے چپلی کباب اور دوسرے تختبائی کے کھنڈرات۔ تختبائی اسلام آباد سے تقریباً 156 کلومیٹر اور پشاور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس پہ کمنٹس کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تختبائی میں بدھ مت کے محصور کن آثار پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہوئے ہیں، ایک خیالی اور دماغی فضا کا احساس دلاتے ہیں اور ارد گرد کے زرخیز نشیبی میدانوں اور دل فریب مناظر کو دیکھ کر ایک عجیب طمانینت محسوس ہوتی ہے۔ اتنی بلندی اور گوشے تنہائی کے رومانسی ماحول میں ایسی عظیم الشان خانقاہ کی تعمیر پر اس کے موجدوں کی اپنے مذہب سے گہری لگن اور فن تعمیر میں مہارت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آثار قدیمہ 98 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور سطح سمندر سے بلندی 1600 فٹ ہے، جبکہ مرکزی خانقاہ پارکنگ سے 215 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ کھنڈرات کو پہاڑ کی کان کنی سے پیدا ہونے والے نقصانات کے سدباب، ممکنہ تجاوزات کی روک تھام اور قدرتی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے تمام پہاڑی سلسلے کو آثار قدیمہ کا مخصوص علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کھنڈرات کا پہلی دفعہ ذکر رنجیت سنگھ کی حکومت کے فرانسیسی آفیسر جنرل کاؤنٹ نے 1836 میں کیا۔ 1869 سے 1872 تک بتوں کی تلاش کے سلسلے میں غیر منظم طریقے سے کھدائی کی گئی، جبکہ آثار قدیمہ کے پہلے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سر الیگزینڈر نے ان کھنڈرات کا 1873 میں دورہ کیا اور پہلی باقاعدہ کھدائی کی۔ ڈاکٹر ڈی بی سپونر نے 1907 سے 1909 کے دوران کھدائی کی اور پشاور میوزیم کے اس وقت کے کیوریٹر ایچ ہارگریوز نے اس سلسلے کو 1910 سے 1913 تک جاری رکھا۔ 90 سال کے عرصے کے بعد پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ نے 2003 سے 2005 کے دوران کھدائی کی۔ ان کھدائیوں سے برآمد ہونے والے نوادرات دنیا کے مختلف مشہور عجائب گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جبکہ پشاور میوزیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں موجود نوادرات منفرد حیثیت کے حامل اور کافی مقدار میں ہیں۔ تختبائی کے کھنڈرات جن عمارات پر مشتمل ہیں ان میں بڑا اسٹوپا، چھوٹے اسٹوپے، اسٹوپوں کے گرد بت رکھنے کے کمرے، خانقاہ، مراقبہ کے لیے تاریک تہخانے، دیوان عام، طعام گاہ، باورچی خانہ، راہبوں کی رہائش گاہیں، ڈھکی ہوئی گزرگاہیں اور کئی منزل رہائشی اور غیر رہائشی عمارتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان عمارات کی طرز تعمیر کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ کھنڈرات پہلی صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی عیسوی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کھنڈرات کو تاریخی، مذہبی اور نمایاں فن تعمیر کی بدولت 1916 میں سرکاری تحویل میں لے کر محفوظ آثار قدیمہ قرار دیا گیا، جبکہ 1980 میں یونیسکو نے اس کو عالمی ورثے میں شامل کیا۔ محکمہ آثار قدیمہ ان کھنڈرات کی دیکھ بھال اور ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ یہ کھنڈرات اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان مختلف تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے اور یہ عظمت کی نشانیاں ہیں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ یہاں پہ ہندوؤں کی، بدھوں کی مختلف تہذیبیں گزری ہیں جو اس علاقے کی اہمیت کو پوری دنیا میں اجاگر کرتی ہیں۔
شکریہ۔